السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں مضمون تاریخ سبق نمبر 4 1857 کی جنگ آزادی اس سبق کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا پارٹ 2 ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ بچوں، ہم اس سبق کا پارٹ 1 دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم سیکنڈ پارٹ کا مطالعہ کریں گے۔ بارود کے ڈھیر پر چنگاری، یہاں تک ہم نے مطالعہ کیا تھا اور جو جنگ کے اسباب تھے اس کو ہم نے جانا تھا۔ آئیے آگے شروع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بہت ساری تھی، جیسے ہم نے دیکھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، یہاں پر جو ان کے فوجی تھے یہ ہمارے ہندوستانی سپاہی تھے جو کہ انگریزوں کی نوکری کیا کر رہے تھے۔ ان کی تنخواہیں بھی کیا ہوتی، انگریز جو افسر ہوتا یا سپاہی ہوتا تو اس سے کم ہوتی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وجہ تھی 1857 کی جنگ آزادی کی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب کیا تھے، ایسے کیا سبب تھے۔ معاشی اسباب: انگریزوں نے آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے محصول کا نیا طریقہ نافذ کیا۔ کسانوں سے زور زبردستی کر کے لگان وصول کیا جاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں کاشتکاری کا نظام ابتر ہو گیا۔ انگلستان کے بازار کا مال بھارت میں بیچ کر معاشی نفع حاصل کرنا انگریزوں کی پالیسی تھی۔ انہوں نے صنعت و حرفت پر زبردست ٹیکس عائد کیے۔ بھارت کی ترقی یافتہ دستکاری اور کپڑے کی صنعت کا دیوالیہ نکل گیا۔ بے شمار کاراگر بے روزگار ہو گئے۔ ان سب کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی۔ سماجی اسباب: بھارتیوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ انگریز ہمارے رسم و رواج، روایات اور عقائد میں مداخلت کر رہے ہیں۔ گرچہ رسم ستی پر پابندی اور بیواؤں کے لیے دوسری شادی کا حق کا قانونی نقطہ نظر سے مناسب تھا، لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہماری طرز زندگی میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان میں بے اطمینانی پھیل گئی۔ سیاسی اسباب: 1857 کے بعد انگریزوں نے کئی دیسی ریاستوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں ڈلہوزی نے مختلف عذر پیش کر کے کئی ریاستوں کو انگریز حکومت میں ضم کر لیا تھا۔ بد انتظامی کا الزام لگا کر اودھ کے نواب کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا، جبکہ ساتارا، جھانسی اور ناگپور کی ریاستوں میں حکمرانوں کے لیے اولاد گود لینے کا جو حق تھا اسے نامنظور کر کے ان ریاستوں کا الحاق کر لیا۔ ڈلہوزی کی اس پالیسی کی وجہ سے ہندوستانیوں میں بے اطمینانی بڑھتی گئی۔ اپنے قبضے میں لے لی۔ ڈلہوزی کی اس پالیسی کی وجہ سے ہندوستانیوں میں بے اطمینانی بڑھتی گئی۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ بھارتی فوجوں میں بے اطمینانی پھیل گئی۔ انگریز افسران ہمارے جو فوجی ان کے پاس سپاہی تھے ان کو بڑی ہی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، چھوٹا سمجھتے تھے ان کو۔ ان سپاہیوں کو صوبیدار سے بڑا عہدہ نہیں دیا جاتا تھا، ترقی نہیں دی جاتی تھی سپاہیوں کو، اور جو سفید فام سپاہیوں کی بنسبت انہیں کم تنخواہیں دی جاتی، یعنی جو انگریز سپاہی ہوتے ان کے مقابلے میں جو ہمارے سپاہی تھے ہندوستان کے، ان کی تنخواہیں بھی کم ہوتی، ان کو پرموشن نہیں ملتا۔ انہیں ابتدائی سے جو بھتہ ملتا اسے انگریزوں نے آہستہ آہستہ کم کر دیا تھا۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے بھارتی فوجوں کے اندر بے اطمینانی پھیل گئی۔ اس کے بعد ہے فوری اسباب۔ 1856 میں انگریزوں نے بھارتی سپاہیوں کو دور تک مارنے والی ہیمفلین بندوقیں دی۔ ان میں جو کارتوس استعمال ہوتا تھا اس کو جو ہے دانتوں سے، اس کا جو خول ہوتا تھا اس کو دانتوں سے توڑنا پڑتا تھا۔ تو فوجیوں کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ جو ہندو سپاہی ہیں ان کو جو کارتوس دیا گیا ہے اس کے اوپر گائے کی چربی لگی ہے، اور مسلم جو سپاہی ہیں ان کو جو کارتوس دیا گیا ہے اس کے اوپر خنزیر کی چربی لگی ہوئی ہے۔ اس طرح کا میسیج
سپاہیوں تک پہنچا اور سپاہیوں میں بے اطمینانی پھیل گئی اور جتنے سپاہی تھے یہ سب جو ہے اس کے خلاف متحد ہونے لگے۔ جن سپاہیوں نے چربی لگے ہوئے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا، سارے سپاہیوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ کارتوس استعمال نہیں کریں گے، تو ایسے سپاہی جو تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی ڈسپلن خراب کرنے کے جرم میں ان کے اوپر کارروائی کی گئی اور انہیں سخت سے سخت سزائیں دی گئی۔ اسی طرح باراک پور کی ایک چھاونی میں منگل پانڈے نے انگریزوں کے خلاف بہت سخت رویہ اپنایا اور اس کی مخالفت کرتے ہوئے منگل پانڈے نے انگریز افسر پر گولی چلا دی۔ منگل پانڈے کو گرفتار کیا گیا اور انہیں پھانسی دے دی گئی۔ یہ خبر چاروں طرف جنگل کی طرح پھیل گئی کہ میرٹھ فوجی چھاونی میں بھارتی سپاہیوں کی پوری پلٹن نے بغاوت کر دی۔ سپاہیوں نے دلی کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں ہزاروں عام شہری جوش و خروش کے ساتھ اس میں شامل ہو گئے۔ 12 مئی 1857 کو سپاہیوں نے دلی پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جنگ کی قیادت سونپ دی۔ بھارت کی بادشاہ کی حیثیت سے ان کے نام کا اعلان کر دیا گیا۔ تو یہ جو ساری فوجی چھاونیاں تھی اور بغاوت جو پھیل گئی، اس کے وجہ سے سارے سپاہی دلی کی طرف کوچ کر گئے اور انہوں نے دوبارہ جو مغل کا آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا اور اس کا اعلان کر دیا۔ ریاست کے حکمران جو ہے اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ ضلع ناسک کے پیٹ سرگانہ کی رانی جیسی خواتین بھی اس میں شامل ہو گئی۔ 1857 میں خاندیش میں گجار سنگھ کی قیادت میں بھیلوں نے بغاوت کی اور ستپڑا کے اطراف میں شنکر شاہ نے جنگ کی قیادت کی، یعنی پورے ملک کے اندر ایک تحریک شروع ہو گئی انگریزوں کے خلاف۔ خاندیش کی جنگ میں تقریباً 400 بھیل عورتیں شریک ہوئی تھی، اس میں عورتیں بھی پیچھے نہیں تھی اور آزادی میں ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ اب یہ جنگ کی قیادت 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کمزور ہوتے ہی نادر شاہ ابدالی جیسے غیر ملکیوں نے بھارت پر حملے شروع کر دیے۔ مغلیہ سلطنت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس خیال کے تحت مراٹھوں نے غیر ملکی حملہ آوروں سے بھارت کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ جو 18ویں صدی تھی اس وقت جو ہے مغل سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی، اس وجہ سے اپنا ڈیفنس وہ خود نہیں کر پائے، اس لیے مغل کی مدد کے لیے مراٹھوں نے اپنے سر یہ ذمہ داری لی کہ ہم باہر سے جو بھی حملہ آور ہوں گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اسی جذبے کے ساتھ ابدالی کے خلاف پانی پت کے مقام پر لڑے۔ مراٹھے کی جو فوج تھی وہ بہت طاقتور تھی۔ اسی جذبے کے ساتھ جو ہے 1857 کی جو جنگ تھی اس میں کمزور مغلیہ سلطنت کے فرمان راؤ بہادر شاہ انگریزوں کے خلاف لڑنے میں ناکام ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو ان کی مدد مراٹھوں نے کی۔ اس خیال کے پیش نظر بہادر شاہ ظفر کی قیادت کو قبول کرتے ہوئے نانا صاحب پیشوا، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، تاتیا ٹوپے نے 1857 کی جنگ آزادی کی باغ ڈور سنبھالی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اس جنگ میں یہ جو جنگ آزادی ہوئی اس میں ہندو مسلم سبھی متحد نظر آئے۔ مولوی احمد اللہ، کنور سنگھ، مغل سپہ سالار بخت خان، بیگم حضرت محل مختلف مقامات پر جنگوں کی قیادت کی۔ دلی، کانپور، لکھنؤ، جھانسی اور مغربی بہار کی جنگوں میں خاص طور پر شدت تھی۔ یہ تمام لوگ جو ہے جب آپس میں مل کے آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، تو یہ جنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ جنگ کا خاتمہ کس طرح سے ہوا؟ بھارتیوں نے انگریزوں سے جان کی پرواہ کیے بغیر جنگ کی۔ اس میں فوجی، زمیندار، راجے مہاراجے، سپہ سالار اور عوام سبھی شامل تھے۔ بھارتی سپاہیوں کی طے شدہ وقت سے پہلے ہی جنگ شروع ہو گئی تھی۔
شروع میں بھارتی فوجوں کو کامیابی ملی، لیکن انگریز حکومت کی فوجیوں کی تعداد اور انتظامی صلاحیت بھرپور تھی۔ انگریزوں کی فوج جو ہے منظم تھی، اور وہ جو ان کے پاس جدید ہتھیار وغیرہ بھی تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ انگریزوں نے خدمے نسخے حکمت عملی کے ذریعے جنگ کا خاتمہ کیا۔ انگریز حکومت جلد ہی سنبھل گئی اور اگلے 6 مہینوں میں اس سارے مقامات کو دوبارہ حاصل کیا جن پر کا قبضہ وہ گنوا بیٹھے تھے۔ رانی لکشمی بائی، کنور سنگھ، مولوی احمد اللہ مارے گئے، بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی جیل میں قید کر دیا گیا، نانا صاحب اور بیگم حضرت محل نے نیپال میں پناہ لی۔ تاتیا ٹوپے تقریباً 10 مہینے انگریزوں سے لڑتے رہے، لیکن غداروں کی وجہ سے وہ گرفتار ہو گئے۔ انگریزوں نے انہیں پھانسی پر چڑھا دیا۔ اسی طرح 1858 میں کے اختتام تک انگریزوں نے اس جنگ کو بڑی سختی کے ساتھ کچل دیا۔ جو لوگ بچ گئے تھے انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں پھانسی پر لٹکا دیا۔ گرچہ جنگ آزادی کی ابتدا بھارتی فوجیوں کی بے اطمینانی سے ہوئی تھی، لیکن بعد میں کسان، کاراگر، عوام، آدیواسی انگریزوں کے خلاف متحد ہو گئے۔ انگریزوں کے مظالم سے آزاد ہونے کے لیے ہندوستانی عوام کی یہ مسلح جنگ تھی۔ اس جنگ میں ہندو، مسلمان، مختلف ذاتوں اور قبائل کے افراد اپنی پوری طاقت سے شامل ہوئے۔ سب کے مشترکہ مقصد انگریزوں کا بھارت سے صفایا کرنا تھا۔ اس جنگ میں اہم سبب آزادی کی تحریک تھی، اس لیے اسے قومی واقعہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ دیکھیے بچوں، یہ جو جنگ ہے 1857 کی، یہ جنگ ہندوستان کی آزادی کی پہلی جنگ کے نام سے جانی جاتی ہے، کیونکہ اس میں تمام مذہب کے لوگ، تمام قبائل، ذاتوں کے لوگ اپنی پوری طاقت کے ساتھ انگریزوں کے خلاف متحد ہو گئے تھے، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ انگریزوں کو بھارت سے نکالا جائے، ان کا یہاں پہ صفایا کیا جائے۔ اب اس جنگ میں کیا ایسی باتیں ہوئیں جس کی وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے وہ جانتے ہیں۔ بچوں آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں ہم اس جنگ کے ناکامی کے اسباب کیا تھے ان کے بارے میں جانیں گے۔ جلد ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ کیپ واچنگ۔